رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند الصلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت دیر ہو چکی ہے، بس 5 یا 10 منٹ دعائیہ کلمات. جشن اور میلاد ہو چکا، وقت بھی ختم ہے. 11 بجے تک کا ٹائم تھا اور آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر بیٹھیں، تو بس ایک جملہ آپ کے لیے بیٹھے جو ہیں. نہج البلاغہ میں مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، عدم کا سناٹا تھا، دنیا پہ کچھ نہ تھا. جب تھا نہ تھا، صرف وہ تھا جس نے تھا کو بنایا، جس نے وقت بنایا. بس وہی تھا اور کچھ نہ تھا. نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح، نہ قلم، تحت الثری سے عرش اولا تک کچھ نہ تھا، ذرہ نہ تھا، بس وہ تھا. اس نے اپنی پہچان کرانے کے لیے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری. رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے جب اپنی خلقت کا شاہکار پیش کرنا چاہا، اللہ خالق ہے، اللہ نے جب اپنی خلقت کا شاہکار پیش کرنا چاہا تو نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا. اور پھر روایات موجود ہیں سب کتابوں میں، ہمارے بزرگان اہل سنت کی کتابوں میں بھی 5 روایات ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، اول ما خلق اللہ علما، اول ما خلق اللہ قلما، اول ما خلق اللہ لوحا. اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے لوح کو. اب کبھی تو نور ہی لفظ ہے اور کبھی اول کے ساتھ روح ہی ہے، کبھی عقل ہے، کبھی علم ہے اور کبھی لوح ہے
اور کبھی قلم ہے، اور ہر حدیث صحیح اور مستند ہے، لیکن یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اول ایک ہو سکتا ہے، یا تو اول نور مصطفیٰ ہے، یا اول روح مصطفیٰ ہے، یا اول عقل ہے، یا اول علم ہے، یا اول قلم ہے، یا اول لوح ہے، لیکن ہر کے ساتھ اول ہے، اول تو ایک ہو سکتا ہے۔ تو جب علماء ان روایات پہ نظر ڈالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں تو نتیجہ یہی دیتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، نور بھی وہی مصطفیٰ ہے، قلم بھی وہی مصطفیٰ ہے، علم بھی وہی مصطفیٰ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ۔ یہ حقیقت محمدی کی تعبیرات ہیں، کبھی تو اللہ نے اسے نور فرمایا، کبھی اسے عقل فرمایا، کبھی اسے لوح فرمایا، اور کبھی اسے قلم فرمایا۔ اب ذرا محفوظ کیجئے گا اس جملوں کو اور محسوس کیجئے گا۔ دیکھیں، عربی کا لفظ ہے قلم، اور لوح بھی عربی کا لفظ ہے۔ قلم کا معنی تو ہم یہ جو لکھنے والی چیز ہوتی ہے عموماً یہی کرتے ہیں، لوح کا معنی تختی کرتے ہیں، لیکن اگر عرب کی لسان کو اور لغت کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوح اور قلم کا کیا معنی ہے۔ لغت والے لکھتے ہیں کہ لوح اسے کہتے ہیں جس پہ کوئی نقش ابھرے، قلم اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے نقش ابھرے۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو لوح اور قلم کہا تو یہ فرمانا چاہ رہا تھا کہ میں اس مصطفیٰ کو خلق کر رہا ہوں جس کے ذریعے میری توحید کا نقش ابھرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات صلی اللہ۔ قدر کیجئے گا اس جملے کی، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ حضرت کی حدیث ہے، حضرت نے فرمایا ما کلم رسول اللہ بکن عقل ہی قط، رسول اکرم نے پوری زندگی میں اپنی عقل کے مطابق کسی سے بات نہیں کی۔ اگر اپنی عقل کل کے مطابق کسی سے بات کرتے تو سمجھتا کون؟ ہاں، اگر کسی سے اپنی عقل کے مطابق بات کی تھی تو یا وہ علی و بطول تھے یا حسن و حسین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ روح سے بھر گیا اور اٹھ بیٹھے، دیکھنے لگے اور بولنے لگے، تو آدم علیہ السلام نے، ہمارے بابا نے سب سے پہلے آسمانوں پہ جنت میں اللہ کے سامنے جو بات کی وہ تھی الحمدللہ۔ ہمارے بابا نے پہلا جملہ زبان سے کیا بولا؟ اس کے بعد جو دوسری کلام کی اللہ سے کی، اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے فرمایا رب حل خلقت من قبل احدم من تین، پروردگارہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق مٹی سے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم صفی اللہ، تجھ سے پہلے ایک مخلوق تو بنا چکا ہوں پر مٹی سے نہیں، نور عظمت سے بنا چکا۔ ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے کہ یہ تھے، تو فرمایا پروردگارہ جس مخلوق کو مجھ سے پہلے خلق فرمایا اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا ذرا عرش کی جانب دیکھ۔ آدم علیہ السلام نے عرش کی جانب دیکھا تو رآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا، 5 نور دیکھے جو کبھی رکوع کر رہے تھے کبھی سجدے میں جا رہے ہیں۔ حیدری
بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آدم علیہ السلام نے فرمایا پروردگارا یہ نور رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، ان کا تعارف تو کرائیے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پہلے دن تعارف کرایا، آج میں آسم آباد کے مومنوں کو کرانے چلا. اللہ نے فرمایا آدم میں نے ان کا نام اپنے ناموں سے مشتق کر کے لکھا. انا محمود و ھذا محمد، میں محمود ہوں اور میں نے اپنے نور سے اور اپنے نام محمود سے مشتق کر کے اس نور کا نام محمد رکھا. طلاب موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں. محمود بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے، محمد بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے. محمود ثلاثی مجرد عربی کا باب سے ہے، حمیدہ سے، اور محمد حمدہ ثلاثی مزید فی سے ہے. تو دونوں میں تھوڑے معنی کا فرق ہے، تو دونوں مفعول. محمود بھی اسم مفعول اللہ کا نام، محمد مولا کا نام، رسول کا نام، وہ بھی اسم مفعول، لیکن معنی میں فرق ہے. محمود کا عربی لغت میں معنی ہے جس کی تعریفیں کی جائیں. محمد کا عربی لغت میں معنی ہے جس کی زیادہ تعریفیں کی جائیں. بھائی اللہ کا نام تو زیادہ تعریفوں کے لائق ہونا چاہیے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. لیکن اللہ خود فرما رہا ہے انا محمود، میں محمود ہوں اور میں نے اپنے محمود نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام محمد رکھا. تو پروردگارا محمد تیرا نام ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ زیادہ تعریفیں تو تیری ہیں. تو اللہ کی آواز آئے گی آسم آباد کے مومنوں، جس کی مخلوق تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے، جس کی محمود تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب سننا ہے کہ محمود نے کیسے محمد کی تعریفیں کی. اللہ ثنا خواں اور قرآن قصیدہ. میں پورا قصیدہ نہیں سنا پاؤں گا، بس تھوڑی سی اشارہ کروں گا، وقت نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھا. بہت سارے قصیدے، آپ کو ایک قصیدہ سنانے چلا ہوں. ہے موڈ آپ کا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو جسم کے 25 معجزے دیے. جسم اطہر پاؤں سے سر تک رسول اکرم کے جسم کے 25-26 معجزے ہیں، اور مجھے وہ ڈیٹیل یاد ہے. اور اہل سنت نے حضرت کے 500 معجزے لکھے. ہمارے بزرگان نے، علامہ مجلسی نے بیار الانوار میں 1000 سے زیادہ معجزے لکھے. بعض علماء نے 4000 سے زیادہ معجزے لکھے. اور اتنی بات فقط سن لیجئے، جتنے اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو معجزے دیے تھے اس سے بھی زیادہ اپنے حبیب کو معجزے عطا کر دیے. اللہ نے اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھا. چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. جب زلفیں دیکھیں تو فرمایا واللیل اذا یغشاها. جب آنکھیں دیکھیں تو فرمایا وما زاغ البصر وما طغى وما زاغ البصر وما طغى. جب زبان پہ نگاہ کی تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب ہاتھ رسول پہ دیکھا تو کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا. جب اپنے حبیب کے دل پہ نگاہ کی تو اس کو نزل له علی قلبک کے تحت قرآن نازل کر کے اصل قرآن حبیب
حبیب کا دل بنا دیا. جب رسول کی مشیت کو دیکھا تو فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. حبیب تو چاہتا جا میں کرتا جاؤں. اور جب اپنے حبیب کو سیر کرائی تو 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل پڑھ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. جب اپنے حبیب کی سفر کی انتہا بتائی تو فرمایا دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا. اور جب اپنے حبیب کی حقیقت بتائی تو فرمایا فقد جاءک من اللہ نور و کتاب مبین. اور جب اپنے حبیب کی مکمل حقیقت و تعارف فرمانا چاہا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جب زہرا کی چادر کے نیچے 5 اکٹھے ہوئے رسول اکرم نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی. فرمایا یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. تو میرا اللہ اعلان طہارت فرما. اللہ نے ملائکہ میں ان ہستیوں کا ایک قصیدہ پڑھا. فرمایا یا سکان سماواتی، آئے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق سنو. ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا. آئے آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق ملائکہ سنو. نہ زمین بناتا نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند، نہ کہکشاں نہ کمکمے، نہ کائنات بناتا نہ بادل بناتا نہ ہوائیں چلاتا، کائنات کی رنگینیاں نہ بناتا. کائنات کے اندر اگر میں نے سمندر بنائے، ہوائیں بنائی، اس کو سبز و شاداب کیا، اس کو آباد کیا، تو اے میرے ملائکہ سنو ان کے صدقے جو زہرا کی چادر کے نیچے موجود ہیں. اللہ ان کا ثنا خواں ہے اور قرآن قصیدہ ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، بس ختم کروں، کہ اے آدم میں محمود ہوں اور یہ نور محمد ہے. دوسرا تعارف، یہاں 3 روایتیں ہیں، جاگ کے سنیے ہوگا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا یہ دوسرا نور، اے آدم انا علی وہذا علی، انا اعلی وہذا علی، انا علی وہذا علی. 3 روایتیں ہیں. اے آدم یہ دوسرا نور، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا. میں اعلیٰ ہوں، میں نے اعلیٰ سے مشتق کر کے اس نور کا نام علی رکھا. میں عالی ہوں. باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. بارے دیگر باواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی. میں عالی ہوں، میں نے اس نور کا نام عالی سے مشتق کر کے علی رکھا. میرا نام بھی علی ہے، میں نے اس نور کا نام بھی علی رکھا. میں اعلیٰ یہ علی، میں علی یہ علی، میں علی یہ نور علی. لیکن یہ فرق ہے، میں خالق علی یہ مخلوق علی. میں مسجود علی یہ ساجد علی، میں محبوب معبود علی یہ عابد علی، میں صانع علی یہ مصنوع علی. اور یہ تیسرا نور انا فاطر السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں. اور میں نے زمین و آسمان کو بنا کے اس زہرا کے لیے نور خلق فرما کے اس زہرا کی عظمت کے لیے اس پوری کائنات کو قربان کر دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
انا محسن، میں محسن ہوں، اور میں نے اپنے محسن نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام حسن رکھا۔ انا قدیم الاحسان، میں احسان کرنے والی ذات ہوں، اور میں نے اس نور کا نام حسین رکھا۔ پنجتن پاک کی ذات پہ باوز بلند صلی اللہ صلی اللہ۔ بہت ساری باتیں سوچ کے لایا تھا، بس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک بندے نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا دے، نام محمد رکھوں گا۔ ویسے بھی حدیث ہے کہ اللہ جسے 4 بیٹے دے اور 4 بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام بھی لم یسمى احد من اسمی، وہ بندہ میرے نام پہ اس بچے کا نام نہ رکھے، فقط جفانی، اس بندے نے مجھ مصطفیٰ پہ ظلم کیا۔ بچے آپ کے ہونے بیٹے تو ان میں سے احمد، محمد، مصطفیٰ، جعفر، علی، حسن، حسین، ان ناموں میں سے رکھنا بہت ذریعہ عظمت ہوتی ہے، بہت بڑی عظمت ہوتی ہے۔ تو ایک بندے نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا دے، نام محمد رکھو۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، نام علی رکھ دی۔ منت مانی تھی نام محمد رکھوں گا، اللہ نے جب بیٹا دیا تو نام علی رکھ دیا۔ زمانہ تھا ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا۔ اکی کہتا ہے یار ابن رسول اللہ، منت مانی تھی اللہ بچہ دے، بیٹا دے، نام محمد رکھوں گا، لیکن میں نے خلاف منت نام علی رکھ دیا، میرے اوپر کیا کفارہ ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کوئی کفارہ نہیں ہے، تیری منت ادا ہو گئی۔ کوئی کفارہ نہیں، تیری منت ادا ہو گئی۔ کہتا ہے مولا سمجھائیے، میں نے تو نام محمد کی منت مانی تھی اور نام علی رکھا، منت کیسے ادا ہو گئی؟ حضرت نے فرمایا تو نے رسول کے فرمان کو نہیں سنا، یا علی انت من نور واحد، اے علی تو اور میں ایک نور کے دو حصے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد و علی میں جدائی کب ہے؟ نام علی رکھو تو محمد، محمد رکھو تو علی، اس لیے کہ یہ دونوں ہیں ایک نور۔ حضرت چل رہے تھے اور کچھ غلام بیٹھے تھے، کالے سیاہ غلام، کپڑے ان کے تھے نہیں، بس چھوٹی سی کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اچھا غربت کے زمانے میں غلاموں کے اوپر کپڑے بھی تھوڑے سے ہوتے تھے اور بہت غربت کی زندگی، خاک پہ بیٹھتے۔ تو دیکھا کچھ غلام بیٹھے ہیں، خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت کو دعوت دی، حضرت ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں تو حاضر ہے۔ تو حضرت بیٹھ گئے۔ حضرت کی عجیب کساری تھی کہ جب کوئی انجاننے والا، نہ جاننے والا محفل میں آتا اور حضرت اس محفل میں ہوتے تو وہ حضرت کو پہچان نہ پاتا تھا۔ حضرت محفل میں اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تو بیٹھ گئے حضرت، ان کے خشک ٹکڑے ان کے ساتھ کھانے لگے۔ اسی عالم میں دیکھا کہ ایک غیر مسلمہ یہودی عورت وہاں سے چلی، اس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ مسلمانوں کا رسول غلاموں کے ساتھ خاک پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہا ہے۔ رک کے کہنے لگی ادھر اپنے آپ کو مسلمانوں کا رسول کہتے ہو، ادھر غلاموں کے ساتھ خاک پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت کا جو جملہ ہے نا وہ کائنات کی قیمت سے بڑا ہے۔ حضرت کا جملہ اس کو محفوظ کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا ایو عبد ما عبد منی، بھلا مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام ہو سکتا ہے؟ بھلا مجھ سے بڑا بھی کوئی غلام ہو سکتا ہے؟ حضرت کا یہ جملہ اس کافرہ عورت کے دل پہ چوٹ لگانے لگا۔ رکی
کہتی ہیں مسلمانوں کے رسول اپنی سخاوت کے دسترخوان پہ مجھے سے ایک لقمہ عطا کر دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلندتر صلوات. صلی اللہ محمد. حضرت نے لقمہ اٹھایا اور اس کو عطا کرنے لگے. کہتے ہیں نہیں مجھے یہ لقمہ نہیں چاہیے. بھئی آپ نے لقمہ ہی تو مانگا ہے، یہ لو لقمہ. کہتے ہیں نہیں مجھے یہ لقمہ نہیں چاہیے. تو بھئی کیا چاہیے؟ کہنے لگی رسول اعظم مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ اپنے لعاب دہن کے ساتھ چبا رہے ہیں. دہن اقدس میں جو لقمہ چبا رہے ہیں مجھے تو وہ لقمہ چاہیے. اور کوئی رسول سے سوال کرے اور ٹھکرا دے. رسول نے چبایا ہوا لقمہ جس پہ رسالت کا لعاب لگا تھا، آب رسالت سے تر لقمہ اس کافرہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اس نے لیا اپنے منہ میں رکھا اور چلی گئی. تاریخ خاموش ہو گئی. زمانہ آ گیا صادق آل محمد کا. آج مولا کی شرف ولادت کی رات بھی ہے تو ایک جملہ مولا کی عظمت پہ بھی عرض کر دیجئے. تو مولا کا زمانہ آیا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یبن رسول اللہ، ایک کافرہ نے رسول اکرم کے منہ کا چبایا ہوا لقمہ مانگا تھا، اس پہ تاثیر کیا ہوئی؟ دیکھیں 200 سال پہلے، 150 سال، 148 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور 148 سال کے بعد ایک سائل سوال کر رہا ہے. اب رسالت اور امامت کا رابطہ دیکھیے. 150 سال کے بعد رسول کی مسند پہ بیٹھنے والا رسول کا وارث حقیقی جواب دیتا ہے کہ ما دامت بہی داؤن، جب تک زندہ رہی اسے کوئی بیماری نہ لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عظیم امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ داڑھی سفید تھی. کہنے لگا 2 سال ہو گئے. بھئی داڑھی سفید ہو گئی اور 2 سال؟ تو کہنے لگا زندگی سمجھتا ہی ہوئی ہوں جو صادق آل محمد کے قدموں میں گزارے. اللہم صلی اللہ محمد. مولا امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا. مولا نے ایک باقاعدہ یونیورسٹی کی بنیادوں کو استوار کیا اور دین آل محمد کو پھیلانے لگے. راوی کہتا ہے میں مسجد کوفہ میں گیا، میں نے 900 حلقہ دیکھا. ہر حلقے میں کافی طالب علم موجود تھے. جس طالب علم کی کان سے منہ سے آواز آتی میرے کانوں تک ٹکراتی، وہ بچہ کہہ رہا ہوتا قال جعفر میں صادق، قال جعفر میں صادق، قال جعفر میں صادق. 15 زبانوں سے تعلق رکھنے والے حضرت کے سامنے زانوِ ادب دیکھتے تھے. کوئی ہے ایسا استاد جو 15 زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی زبان میں درس پڑھا ہے؟ ہر علم میں صاحب فن پیدا کیا. ابو علی سینا کون تھے؟ جابر بن حیان کون تھے؟ مومن تاق کون تھے؟ حضرت کے مدرسے کے اوپر آنے کے لیے حکومت نے ٹیکس لگا دی. جو مولا کے مدرسے میں جائے گا 1 درہم ٹیکس، اور جو ابو حنیفہ کے مدرسے میں جائے گا 1 درہم ملے گا. حکومت کے مدرسے میں جائے گا تو 1 درہم ملے گا. مولا کے مدرسے میں جائے گا تو 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا. باتیں تو ہمیشہ غریب ہی رہے. تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے مولا اب تو آپ کے آنے کے لیے پیسے چاہیے، آپ کے درس میں آنے کے لیے، تو کیا کریں؟ مولا نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ پہلے ادھر چلے جایا کرو، وہ درہم دے کے ادھر آ جایا کرو. حیدری
آل محمد کی بس آخری جملہ کی مذہب کی سند وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث و رسول اللہ حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل یہ ہے مذہب جعفری کی سند ہمارے امام فرما رہے ہیں میری بات میری نہیں ہے میرے بابے کی ہے میرے بابے کی بات میرے بابے کی نہیں میرے جد کی ہے میرے جد کی بات امیر المومنین کی ہے اور امیر المومنین کی بات رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی بات اللہ کی بات حیدری علی آواز بلند تر صلوات صلی اللہ محمد دعا ہے کہ پروردگار مومنوں کا یہ جشن برپا کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو خرچ اخراجات ہوئے انہیں بھی قبول و منظور فرمائے پروردگارہ یہ جوانوں کی انجمن ہے انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما اس بستی کو آباد و شاد فرما اتحاد و اتفاق نصیب فرما مومنین مومنات کی محافظت فرما پروردگارہ جی پروردگارہ تجھے تیری عزت کا واسطہ سید و رسول کی عزت و عظمت کا واسطہ آج بہت عظیم رات ہے پروردگارہ جو مریض بستر بیماری پہ تڑپ رہے ہیں مخصوصین نظر مریضان جن کے التماس کیا جا رہا ہے جن مریضوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ہیں انہیں صحت کا زیور پیدا اس محفل میں جو مریض ہیں صحت عطا فرما روحانی جسمانی امراض سے محفوظ ہو جو اولاد بے اولاد والی گودے ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال پروردگارہ جن کو دے چکا ہے ان کی زندگی اندراز صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اپنے گھر کی حج اور زیارت اور چہاردہ معصومین کے مشاعر مقدسات کی زیارت بار بار نصیب فرما ان جیسے پرخلوص پر نور محافل کو ہمیں بار بار برپا کرنے کی توفیق عطا فرما ان محافل کے مغز اور مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ سیرت اہل بیت سیرت سید الشہداء سیرت سید الرسول پہ عمل کرنے اور اس پہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما خاتمہ بالایمان فرما مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما کے قدموں میں شہادت نصیب فرما زاد اللہ النعم دفع اللہ النقم بحق سید العرب والعجم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين